اور انڈین کے ان کے جو والد ہیں وہ امت شاہ ہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے ہی سہولت کار میچ ریفری کے خلاف کیا قدم اٹھائیں گے. تو یہ ایک علامتی سی چیز ہے یہ کہ یار چلو فیس سیونگ آپ کہہ سکتی ہیں کہ فیس سیونگ صحیح. چلیں آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے، کوئی بھی آگے خبر آتی ہے بریکنگ نیوز اس حوالے سے. سلیم خالق صاحب پینل ساتھ ہے، ایاز خان صاحب ہیں، عامر الیاس رانا صاحب آپ نے دیکھ لیا، بریکنگ دی نویز صاحب ہیں اور خالد قیوم صاحب اور محمد الیاس صاحب پینل کا حصہ ہیں. ایاز صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، چونکہ اب یہ فیس سیونگ بھی کار ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جذباتی طور پر یہ بات ہوئی یا ایک بہت بڑی کامیابی ہے؟ یہ تو اچھی خبر ہے کہ میچ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبات اس حد تک ان کو تسلیم کر لیا جانا، کیا یہ ایک کامیابی کہیں گے آپ؟ اچھا یہیں سے شروع کرتے ہیں، چونکہ عامر بریکنگ کبھی وہ سورس کے بغیر نہیں کرتے، ظاہر ہے ٹھیک سورس سے انہیں آئی ہوگی تو انہوں نے وہ بریک کی ہے خبر، ادروائز پاسبل نہیں تھا. تو اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے اور یہی ہونے جا رہا ہے اور یہی اناؤنسمنٹ آئے گی. تو اب سوال پھر وہی بنتا ہے کہ کیا ہم کامیاب ہو گئے جو ہمارے مطالبات تھے؟ نہیں، ہم ریٹریٹ کیا، ہم ایک سٹیپ پیچھے ہٹے. کرکٹ کے لیے تو بہت اچھا ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. شائقین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا اگر میچ نہ ہو رہا ہوتا. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کرکٹ کی کامیابی ہے، یہ کسی انڈیویجول کی کامیابی نہیں ہے. یہاں تک اپنی جگہ بات ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے محسن نقوی صاحب بہت جذباتی ہو کہ ایک وہ جو ورلڈ کپ میں امریکہ سے جس دن ہم ہارے تھے اس دن ایک بیان محسن نقوی صاحب نے دیا تھا کہ جی ٹیم کی سرجری ہوگی. وہ بہت عرصہ تک ان کو بھگتنا پڑا وہ بیان. اب دوبارہ وہی کام ہوا، یہ بہت زیادہ ایک دم جذباتی ہو گئے، یا شاید کیونکہ ٹیم انڈیا سے ہاری بھی تھی، بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، تو اس کا رخ موڑنے کے لیے فوری طور پہ جذبات میں آ کے بیان دے دیا اور کہا کہ جی ہم وہ میچ ریفری نہیں ہوگا تو پھر ہم کھیلیں گے، ورنہ ہم ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہاتھ کس نے نہیں ملایا تھا؟ انڈین ٹیم نے نہیں ملایا، ان کے کپتان نے نہیں ملایا. وہ بھاگ گئے، جیتنے کے باوجود ہار گئے وہ یہ حرکت کر کے. ہمیں اس پہ کھیلنا چاہیے تھا، ہمیں اس کو لے کے پوری دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ حل رہے ہیں سپورٹس کی. ہم نے نہیں کیا، یہ ہم تیار تھے اس کے باوجود جو ہمارے حالات ہیں ان کے ساتھ، جس لیول کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کا میڈیا بار بار کہہ رہا تھا ٹیم سے نہ کھیلے. آپ نے تو بنیادی طور پہ نریندر مودی کو اپنا بیانیہ مضبوط کرنے کا موقع دے دیا. آج اگر آپ میچ نہ کھیلتے تو وہاں ایک یہ بات ہو رہی ہوتی کہ دیکھیں ہم نے ہاتھ نہیں ملایا اور اس کے بعد پاکستان میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. وہاں یہ بات ہو بھی رہی ہوگی جب تک یہ میچ کا ڈیسیژن نہیں ہوا. ایک البتہ کام آج جو محسن نقوی صاحب نے کیا ہے وہ مجھے پسند آیا. کیا سر؟ کہ جو سابق 2 چیئرمین کرکٹ بورڈز کو بلوایا اور اسپیشلی رمیز حسن راجہ کو انہوں نے پروٹوکول زیادہ دیا، حالانکہ نجمی سیٹھی صاحب سینئر ہے، نجم سیٹھی صاحب، لیکن ان کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا. یہ ایک میسج یہ تھا کہ ایسا ایک چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی اس ملک میں گزرا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، میں اوورال بات نہیں کر رہا، جو کرکٹر تھا. اور ظاہر ہے اس کرکٹر کے دور میں تنقید تو بہت ہوئی ٹیم پہ، لیکن وہ کبھی ٹیم فائنل میں ہاری، کبھی سیمی فائنل میں ہاری. یہ نہیں ہوتا تھا جس طرح اس کے بعد ہوتا رہا کہ جی پہلے راؤنڈ سے ہی آپ باہر ہو جائیں. آپ ظاہر ہے ٹیم کو کانفیڈنس جب آپ نہیں دیتے تو پھر یہی ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا ایک انہوں نے جیسچر دیا. اور رمیز راجہ کو بلانا اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ ان کو لوگ بریکٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو لگایا تھا چیئرمین پی سی بی. تو یہ ایک اچھا کام کیا. لیکن محسن نقوی صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ خدا کے لیے آپ کے پاس جو منصب ہے نا، یہاں جذبات سے کام نہیں چلتا، یہاں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ 2 بیان کافی ہیں میرے خیال. یہ غلطیاں 2 ہو گئیں، ان کو اوپنلی تسلیم نہ کریں لیکن اپنے اندر ضرور اس کو سمجھیں کہ یہ مجھ سے 2 غلطیاں آئندہ میں نہیں کروں گا. جی عامر صاحب متبادل حکمت عملی تھی جو انڈیا کا جیسچر آیا، کیونکہ اب ڈیفرنٹ طرح کی بحث ہو رہی ہے. کوئی اس کو انڈیا کی جیت کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہم نے پاکستان کو دیکھیں سائڈ لائن کر دیا، اب وہ میچ نہیں کھیلیں گے، ایشیا کپ میں آگے نہیں بڑھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور متبادل حکمت عملی تھی پی سی بی کے پاس، یا پھر یہ بائیکاٹ کی بات کرنا
اور جو اصولی طور جو ان کو فیل ہوا 2-3 چیزیں انہوں نے رکھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ایک بڑا فرم سٹینڈ لیا, جو کل بھی میں کہہ رہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا بالکل ٹھیک فیصلہ پاکستان کا. چلیے عامر صاحب, جو معذرت آپ نے جو بریکنگ دی اس وقت ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتے ہیں. میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی ٹیم مینیجر اور کپتان سے معذرت. آئی سی سی کی جانب سے معاملے کی تحقیقات, یہ پاکستان نے مطالبات رکھے تھے جب پاک انڈیا میچ ہوا, جس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا, خاص طور پر میچ ریفری تنازع جس پر بائیکاٹ کا بھی فیصلہ ہوا. ابھی آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اہم, میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کی ٹیم مینیجر اور کپتان سے معذرت, آئی سی سی کی جانب سے معاملے کی تحقیقات. جی اب آپ مکمل کیجئے گا. جی بالکل, یہی جو ظاہر ہے کہ خبر میرے پاس آئی, اور اپنی کوشش ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے سعودی عرب والی دی کہ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک احکامات آئے کہ یہاں پہ چراغاں کیا جائے. ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, پھر اس کو ڈگ کیا. اسی طرح کل بھی کرکٹ بورڈ پہ بات کی تھی, آج بھی, رات بھی یہ تھا کہ یہ حکومت فیصلہ کرے گی. کرکٹ بورڈ نے اپنی رائے دے دی ہے, اور وہ فرم تھے, اور حکومت کی طرف سے بھی وہی تھا کہ جی ٹھیک ہے, جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس پہ کھڑے ہو جائیں. پھر اگر ہماری طرف سے تھوڑی سی بھی لچک ہوتی تو آپ کو یہ کچھ بھی نہیں ملنا تھا کہ میچ ریفری معافی بھی مانگ رہا ہو, اور چاہے وہ انکوائری بے شک سلیم خالق صاحب یہ کہیں کہ وہ وہی ہیں, اور یہی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کیا ہے, تو انڈین کرکٹ کونسل ہے. لیکن آپ نے جب اپنا فرم رد عمل دیا اور اس پہ کوئی لچک نہیں دکھائی, ادھر ادھر کوئی ایسا میسج نہیں دیا کہ ہم کوئی کمزور پڑے ہوئے ہیں اور ہم چلے جائیں گے, تو ایشیا کپ میں سری لنکا بھی نہ ہو, پاکستان بھی نہ ہو, تو ایشیا کپ کس چیز کا ہے؟ اور وہ کیا جو کرکٹ کونسل میں پیسے بنانے ہیں, جس نے بھی بنانے ہیں, کھیل کے ساتھ تو ساروں کا کاروبار اس میں لگا ہوا ہے نا, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ سوشل میڈیا ہو, پھر اشتہاری کمپنیاں بہت بڑی بڑی کمپین ایک ان کرکٹ کے لیے رکھتی ہیں. گیٹ منی الگ چیز ہے, جوا اس کے علاوہ الگ چیز ہے جو ہمیشہ سے کرکٹ کے ساتھ منسوب رہا, اور ہمارے تو کھلاڑی بڑے بدنام بھی رہے اس میں. تو کیا ہوتا, تو بہت زیادہ برا ہونا تھا. اچھا یہ بھی تھا کہ جب اب پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس سے پیچھے کیسے واپس چلا جائے. میرے خیال میں درمیانی راستہ بہتر انداز میں نکال لیا ہے, اور اس میں محسن نقوی کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ جب کہہ دیا تھا تو پھر کھڑے بھی ہو گئے, اب ایک فیصلہ کرا لیا. اب ان کو اگلا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ تو ٹیم نظر آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کرے گی, لیکن آئندہ کے لیے کم از کم کرکٹ ٹیم کو کرکٹ ٹیم بنائیں. اس کے جیسے آج مشاورت نجم سیٹھی اور رمیز راجہ سے کی ہے, اور بڑا کینوس کر لیں کہ کھلاڑیوں کے لیے بڑے پرانے کھلاڑی جو کوچز رہے ہیں پاکستان کے اچھے, ان سب کو انوالو کریں. جب آپ یہ کریں گے بجائے ون مین شو دکھانے کے کہ میں نے یہ کر دیا یا اس نے یہ کر دیا, نو, کرکٹ ٹیم میں جیسے آسٹریلیا کا ہوتا ہے, جب ٹیمیں بنتی ہیں, انڈیا کا کہہ لیں کہ ہر کھلاڑی کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اکیلا بھی میچ وننگ ہوگا. لیکن یہاں پہ ہمارے تو 2-3 کے ساتھ ہی ہماری ساری زندگی میں کرکٹ یہی رہی ہے, وہ گئے تو سارے گئے. تو ہونا نہیں چاہیے, پھر کھلاڑی سارے تیار ہونے چاہیے, اب اس طرف توجہ ہونی چاہیے. صحیح ہے, بالکل جی, آپ سمجھتے ہیں کہ درمیانی راستہ چیئرمین پی سی بی نے نکال لیا ہے. اسی پر مزید بات ہے کہ یہ ٹیم مینیجر سے جو میچ ریفری نے معذرت کی ہے اور آئی سی سی کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کی بھی بات کی ہے, یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ بریک کے بعد.